آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہم آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہیں جس میں مدینہ منورہ میں آمد مصطفیٰ کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کو صادق و امین اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یکدم سے وہ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عام اجازت عطا فرما دی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر پھر بھی چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ منورہ چلے گئے اور صرف وہی حضرات مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی نے انہیں روکے رکھا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں تھے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے مددگار مکہ مکرمہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر ہم پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی جس میں تمام سرداران قریش شریک تھے۔ شیطان لعین یہ کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور اب کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی مگر سب کی رائے کو رد کر دیا گیا۔ اسی دوران ابو جہل بولا
کہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو بھی نہیں سوجی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب معاذ اللہ یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ تو اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا، اور ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ ناپاک اور خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر سب سے بہتر ہے، بالکل درست ہے اور بہت اچھی تدبیر ہے۔ چنانچہ تمام شرکاء نے اس پر اتفاق رائے کیا اور اس تجویز کو پاس کر دیا، اور یوں یہ مجلس برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور محبوب یاد کرو جب کفار تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کفار جب اپنی کانفرنس ختم کر چکے اور اس میں یہ طے کر چکے کہ اب جو ہے وہ کس طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے، تو ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم لے کر نازل ہوئے اور عرض کی، اے محبوب آج رات کو آپ علیہ السلام اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور انہیں اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے ایک اونٹنی قبول فرما لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبول تو ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بادل ناخواستہ آپ علیہ السلام کی اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ یہاں دراصل حضرت ابو بکر صدیق اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ایسی تھی، آپ علیہ السلام اور ان کی قربت ایسی تھی، جب بھی آپ علیہ السلام کوئی چیز چاہتے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب فرما لیتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے خوش دلی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ چیز پیش فرما دیتے۔ مگر یہاں دراصل معاملہ یہ تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہجرت فرض تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اس فرض میں مجھے پورے کا پورا ثواب ملے، تو لہٰذا اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اونٹنی جو ہے وہ تحفتاً قبول نہیں کی، بلکہ اس سے قیمتاً خریدا۔ خیر، اب جب حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر تیار کر کے دیا، اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو، جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، اسے رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے حوالے کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ اب یہ ساری ترکیب کرنے کے بعد، یہ سارا نظام کر لینے کے بعد، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک مکان پر تشریف لائے۔ ادھر کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق گھر مبارک کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو جائیں تو ان پر قاطعانہ حملہ کر دیا جائے۔ اب اس وقت گھر میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد قریش کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر، جو کہ آج ایک طرح سے بڑے خطرے والا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا: وقیت بنفسی خیر من وطیع الثری ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، یعنی میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر، یعنی رسول خدا کو یہ معلوم تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ سازش کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کافروں کی چال سے بچا لیا۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر مٹھی خاک ہاتھ میں لی، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔
ایک شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا۔ عبداللہ بن اریقظ طے شدہ وقت کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا، اور ادھر اہل مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد بن عبداللہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ آئے آقا، آئے آقا،